نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص کے ساتھ بھلائی اچھائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو اتنا کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، تو اس نے گویا شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ غریبی اور غربت اور بھوک اور فقر کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، یعنی ہر وقت اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب کیا، مجھے دیکھا اور فرمایا، تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ پتہ چلا اگر چھوٹے برتن میں وضو کیا جا رہا ہے اور وضو کے بعد چند گھونٹ بچ گئے تو ان کو کھڑے ہو کر پی لینا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزے یعنی برتن وغیرہ کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کو اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس نے جو حاصل کیا اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تو پیشاب پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں زیادہ دیر تک نہ روکو، اس کو جلد دفن کرو، اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ اس روایت کو امام بہقی نے نقل کیا۔ شروع حصے سے مراد الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، اور آخری حصے سے مراد آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔